الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام انوار العلم میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد صہیب شبیر۔ یہ پروگرام انفو ایئر میڈیا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابوالحسان سید احمد رضا شاہ صاحب۔ محترم سامعین، دور حاضر میں انسان اس طرف جا رہا ہے کہ انسان دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انسان کو اپنے فرائض، اپنے واجبات کا پتہ نہیں ہوتا، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کو سیکھنے کے بالکل دور ہیں، ان چیزوں کو سیکھنے سے بھی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے شاہ صاحب وہ ہے زکوٰۃ، کہ کسی کے پاس لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پہ زکوٰۃ ہو چکی ہے، ہم نے زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں۔ تو شاہ صاحب، کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے، کسی کے پاس تھوڑا سا اور مال ہے، اب کس طرح وہ اندازہ کرے اور کس طرح اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گی، اس معاملے میں تو ڈیٹیل سے ہماری رہنمائی فرمائے۔ اکثر جو ہے وہ لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں کنفیوژن ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا یہ چیز ہے، تھوڑی سی یہ چیز ہے، تھوڑا کر کے ان کے پاس وہ اس مقدار کو پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ایک دو سوالات میں تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے، تو میں تھوڑا سا دہرا کر اس کو مزید واضح کر دیتا ہوں کہ زکوٰۃ یہ اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے، اور زکوٰۃ فرض ہے، اور یعنی سمجھ لیں کہ ہم پہلے یہ ذہن بنائیں کہ زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا ایک تو فرض ادا ہوگا، دوسرا اللہ تعالیٰ اور مزید برکت دے گا اگر پوری طریقے سے زکوٰۃ دی جائے۔ اور یعنی سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا تھا کہ ثلاث اقسم علیہن، تین باتوں میں قسم اٹھا کر کہتا وہ ایسے ہی ہیں، جن میں سے ایک تھا کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کا مال کم ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ آپ اگر اچھی طرح دیں گے اس سال، انشاءاللہ اگلے سال آپ کی زکوٰۃ بڑھے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے زکوٰۃ بڑھے گی تو ہمیں زیادہ دینی پڑے گی، تو ناظرین سے عرض ہے کہ جب زکوٰۃ بڑھ رہی ہے تو اصل کیپٹل بھی تو بڑھ رہا ہے نا، جس کے اوپر زکوٰۃ بڑھ رہی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے مال میں اور برکت ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے لیے ہم نے جو شرائط بیان کی تھیں کہ زکوٰۃ مسلمان پہ فرض ہے، عقل مند ہو، بالغ ہو اور آزاد ہو، اور اس کے پاس حاجات اصلیہ سے زیادہ اور قرض کے علاوہ اس پہ اتنا قرض۔ اچھا، اس میں قرض میں یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ایک لانگ ٹرم قرض ہوتے ہیں، جو قرض سے مراد وہ قرض ہوتے ہیں جو جن کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہو، اور لانگ ٹرم قرض ہوتے ہیں جیسے بعض اوقات مورگیجز ہے، یا بعض اوقات بلز ہوتے ہیں، آپ نے ہر مہینے بل دینے ہیں، یوٹیلیٹی بل ہے، گیس ہے، بجلی کا بل ہے، کار کی انشورنس ہے، تو بعض اوقات لوگ منتھلی دیتے ہیں۔ تو یہ قرض ڈفرنٹ طرح کا ہے، اور ایک دوسرا قرض ہوتا ہے جس کا مطالبہ اکٹھا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے تھوڑا سا قرض لیا، تو دوسرا جو قرض ہے نا، اس کی اور حکم ہے کہ اس کی آپ صرف منتھلی قسط مائنس کریں گے۔ یہ نہیں کہ جو مثال کے طور پر جس کے اوپر مورگیج ہے وہ کہے کہ میری مورگیج تو اتنی زیادہ ہے اور میرے پاس اتنا ہے نہیں، تو صرف ایک مہینے کی مورگیج کی قسط مائنس کرے گا، اور پھر جو نا وہ، اور اسی طرح ایک مہینے کے یوٹیلیٹی بلز مائنس کر کے تو جو بچتا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو زکوٰۃ کا ہم نے نصاب بیان کیا تھا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 7.5 تولے سونا پورا نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی پوری نہیں ہے، 1-2 تولے سونا ہے جس کی جو بعض اوقات جیولری بنی ہوئی ہے۔ یہ بھی یہ غلط فہمی دور کر دو۔ بعض اوقات عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کماتی تو نہیں ہیں، ہاں ہمارے پاس سونا ہے تو ہم زکوٰۃ ہمارے پہ نہیں ہے۔ تو اس میں یاد رکھیں جس کی ملکیت میں سونا یا چاندی ہے، جو بھی نصاب ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، چاہے وہ کماتا ہو یا نہ کماتا ہو، اور وہ نصاب پورا ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ کماتا ہو یا نہ کماتا ہو، کمانا شرط نہیں ہے۔ اور یہ بھی بعض اوقات غلط فہمی ہے کہ ہم پہنتی نہیں ہیں، یوز نہیں کرتی۔ تو سونا چاندی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ چاہے اس کو استعمال کریں یا نہ کریں، چاہے وہ زیور کی صورت میں ہو یا جو ہے وہ برکس کی صورت میں ہو یا ڈھیلے کی صورت میں ہو، جیسے بھی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی ہو، یا صرف سونا اور تھوڑا سا کیش ہو، تو کیا کریں؟ یاد رکھیں جب اس طرح کے 2-3 طرح کی قسم کے مال جمع ہو جائیں، تو آپ یعنی آپ کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور مثال کے طور پر 10 پاؤنڈز ہیں یا 20 پاؤنڈ ہے یا تھوڑے سے 1-2 ہزار روپیے ہیں، تو جب آپ کے پاس کیش بھی ہے اور سونا بھی ہے، تو سونا سارا اب چاندی کی طرف کنورٹ ہو جائے گا۔ اب سونے کی پرائس نکالی جائے گی، اور اگر سونے کی قیمت کیونکہ جب سونے کے ساتھ 1 روپیہ یا 1 پاؤنڈ بھی ملا، کرنسی ملی، تو وہ سارا سونا کرنسی میں چلا گیا، اور جب کرنسی میں چلا گیا تو اب اس کی وہی اماؤنٹ لگائیں گے جو 52.5 تولے چاندی کی اماؤنٹ میں لگائے تھے ہم نے، کیونکہ کرنسی میں ہم اسی کا اعتبار کریں گے۔ لہذا اگر 1 تولے سونا ہے
اور اپنا 100 پاؤنڈ ہے، تو اب سارے سونے کی آپ ویلیو نکالیں گے تو 1 تولے سونے کی ویلیو کتنی ہے؟ تو اگر 1 تولے سونے کی ویلیو مثال کے طور پر 300 سے یعنی 250 سے 300 پاؤنڈ ہے، ساتھ یہ 100 پاؤنڈ لگائیں تو یہی ویلیو 52.5 تولے چاندی کی بن جاتی ہے. تو لہٰذا اب سارا کا سارا جو کرنسی بن گئی اور وہ کرنسی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے، لہذا اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اور زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ اس کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جب کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ بالغ ہونے کے بعد، کیونکہ عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم کب مالک بنے نصاب کے، تو آپ زکوٰۃ دینا شروع کریں. اور یعنی بالغ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ کسی کے پاس ضرورت کے علاوہ، حاجات کے علاوہ اتنا پیسہ آ گیا ہو کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہو، تو اس کا سال شروع ہو جاتا ہے. اور سال بھی یاد رکھے کہ قمری مہینوں کا اعتبار کریں گے، شمسی مہینوں کا اعتبار کرنا حرام ہے. کیونکہ جو انگلش کا کیلنڈر ہے اس کے اور اسلامی کیلنڈر میں سال کے اندر 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے. تو آپ نے اسلامی مہینے کا حساب لگانا ہے. مثال کے طور پر کسی نے زکوٰۃ پچھلے سال دی تھی 1 رمضان کو، اور اس پہ 1 رمضان کو زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، تو اس 1 رمضان اگلے سال پہلے رمضان یا رمضان کو ہی اس نے دوبارہ زکوٰۃ کا حساب لگانا ہے. تو ہر ایک کا جو سال ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. لوگ بعض اوقات کہتے ہیں رمضان میں ہم نے نکالنی ہے زکوٰۃ، اس میں ثواب زیادہ ہے، لیکن رمضان ہر ایک کی زکوٰۃ فرض ہونے کا سال نہیں ہے. کیونکہ رمضان میں لوگ ایک نیت اچھی ہوتی ہے کہ ہمیں ثواب زیادہ ملے گا، لیکن اگر کسی کا سال رجب کے اندر پورا ہو گیا، شعبان کی 15 کو پورا ہو گیا، تو اب رمضان تک ڈیلے کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. لہٰذا اس میں یہ چیز دیکھ لیں، نوٹ کر لیں اور غور کر لیں کہ پہلی مرتبہ جو نا وہ کب سے آپ زکوٰۃ دینا شروع کیا آپ نے، یا پہلی مرتبہ کب سے آپ مالک نصاب بنے ہیں. اور جو آپ کا نصاب ہے، کرنسی ہے 52.5 تولے چاندی جتنی، تو وہ سال کے شروع اور سال کے آخر میں پوری ہونی چاہیے. درمیان میں چاہے کمی بیشی آتی رہے، سال کے آخر اور شروع میں ایسا نہ ہو کہ درمیان میں بالکل نصاب ختم ہو گیا، وہ کنگال ہو گیا، تو سال ختم ہو جائے گا اور دوبارہ تب شروع ہوگا جب نئے سرے سے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے پیسے اس کے پاس آئیں گے. لہذا جس کی مثال کے طور پر سال پورا ہوا جس کا 1 رمضان، تو 1 رمضان وہ اپنے کیلکولیٹ اس طرح کرے گا کہ سونا تھوڑا سا ہو یا چاندی ہو، ان کی قیمت لگائے، اور ساتھ جتنا کیش ہے ان کی قیمت لگائے، اور پھر اپنے قرضوں کو دیکھے اور اس مہینے کی ریلیٹیو بلز ہیں ان کو مائنس کرے گا، اور مزید جو نا وہ اگر کسی کے اوپر قرض وہ مائنس کرے، اور اس کے بعد اس کا جو نصاب ہے یا اس کا مال ہے وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچے تو اس کا 2.5% وہ نکال کے 2.5% نکال کے وہ زکوٰۃ دے گا. زکوٰۃ لگتی کس کو ہے یہ بھی ایک الگ سے ٹاپک ہے. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں چلو مسجد کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، مدرسے کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں. یاد رکھیں مسجد اور مدرسہ یا فلاحی کاموں میں یا ہاسپٹل کی بلڈنگ پہ لگا دی تو یا روڈ بنوا دیا، ایسی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کا فرض ادا نہیں ہوگا. زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ فقیر شرعی کو مالک بنا دیا جائے. اور فقیر شرعی وہ شخص ہے، وہ مسلمان شخص ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں سامان تو ہے زندگی کی ضروریات کا، لیکن اس کی ضروریاتی زندگی کے علاوہ اتنا نہیں ہے کہ جو نصاب تک پہنچ جائے جس پہ زکوٰۃ فرض ہو سکے. نہ ہی وہ سید ہو، نہ ہی سید کا آزاد کردہ غلام ہو، کیونکہ سید کو زکوٰۃ حرام ہے. تو اس کے علاوہ عام کوئی مسلمان ہو اور اس کے پاس اپنی ضرورت کے علاوہ اتنا پیسہ نہ ہو کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو سکے، وہ ہم نے سارے ڈیٹیل ذکر کی، وہ شریف فقیر ہے. اور اس کی تحقیق کر لی جائے. جب اپنی زکوٰۃ آپ اپنے رشتہ داروں کو دینا چاہیں یا آپ اپنے گلی محلے میں جو غریب ہے اس کو دینا چاہیں تو اس کی تحقیق کر لیں کہ واقعی وہ فقیر شرعی ہے. اگر واقعی فقیر شرعی ہے، آپ نے اپنی تحقیق کی ہے اور اس نے بھی کہا ہے کہ میں فقیر شرعی ہوں، آپ نے دے دی، آپ نے تحقیق کی اور آپ نے دے دی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو تھا ہی نہیں، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی کہ آپ نے تحقیق کی ہے. لیکن اگر آپ نے بغیر تحقیق کی ویسے ہی کسی کو دے دی اور سمجھا کہ مجھے لگ رہا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فقیر شرعی نہیں تھا، تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ دینی پڑے گی. تو اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کے لیے نہیں، مسلمان کو زکوٰۃ لگتی ہے. یہ اکثر طور پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ غیر مسلم کو ہم نے دے دی، وہ فقیر شرعی تھا، یا اس طرح کے معاملات ہیں. زکوٰۃ صرف مسلمان کو لگتی ہے. ہاں، آپ جو نا وہ کسی شریف فقیر کو اگر وہ بیمار ہے تو اس کو میڈیسن خرید کے دے سکتے ہیں. جو بھی چیز خرید کے دیں اس کو مالک بنا دیں. تو آپ میڈیسن خرید کے دے سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے. آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو راشن خرید کر کسی غریب کو دے سکتے ہیں، اس کو مالک بنا دیں. کھانا بھی جو نا پکا کے کسی کو دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ہوا، آپ اس کے ساتھ جو مرضی کریں، تو یا اس کو کیش بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک چونکہ فرض ہے، اور جب ہم اپنا فرض ادا کریں تو ہم اس میں احتیاط کریں کہ ہم کس کو دے رہے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری توفیق عطا فرمائے زکوٰۃ نکالنے کی. دیکھیں جب کوئی یو کے کی مثال دیتا ہوں، یہاں پر جب لوگوں کا جو سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں، جب سال کے بعد وہ اپنے اکاؤنٹس جمع کرواتے ہیں تو پراپر وہ دیکھتے ہیں کہ یار کوئی چیز خراب نہ رہے، ہر چیز پوری ہو. اکاؤنٹنٹ کو بلاتے ہیں
کہ اب وہ یہ کوئی چیز کمی پیشی نہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں مصیبت میں آ جائے. لیکن جب سال پورا ہوتا ہے ہمیں اپنی زکوٰۃ نکالیں تو ہم کسی عالم دین کو یا اہل علم کو نہیں پوچھتے، جبکہ قرآن کا حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو اہل علم سے کہ اگر تم کو نہیں پتا. تو ہم کسی کو نہیں پوچھتے اور ہم اندازاً اپنی زکوٰۃ نکال لیتے ہیں، چلو اتنی بنتی ہوگی، اور ہم کسی کو بھی مرضی دے دیتے ہیں. تو اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، آپ اگر آپ کا کوئی اور مزید سوال ہو اس حوالے سے، کیونکہ ہم پورے ٹاپک کو تو کور نہیں کر پائے، اور بہت سارے سوالات ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے کہ مال حرام پہ زکوٰۃ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو مال حرام پہ زکوٰۃ، جس کا پورا مال ہی حرام ہو، زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، تو جس کا پورا مال ہی حرام ہو تو وہ تو ایک پارٹ اس کا حرام ہے، تو وہ کیسے پاک ہوگا؟ بلکہ اس کا ضروری ہے کہ اس سے جان چھڑائی جائے، اور اس کو وہ جس انداز سے لیا ہے، جس سے اگر چھیننا ہے اس کو واپس کیا جائے. تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک چلا جائے گا. تو اگر آپ کا کسی طرح سوال ہو، آپ ہمارے پروگرام میں دیے گئے جو ای میل ایڈریس ہے یا جو بھی ذرائع ہیں ان کے ذریعے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. رمضان آنے والا ہے، لہذا آپ اس حوالے سے ہم سے ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا. اگر آپ کو کوئی سوال ہو زکوٰۃ کے حوالے سے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال کی صحیح طرح زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور زکوٰۃ کا کنسیپٹ بھی یہ ہے اسلام میں کہ مال چند آدمیوں کے ہاتھ میں نہ رہے، مال معاشرے میں سرکولیٹ کرتا رہے، سب کے پاس جانا چاہیے. جو اہل استطاعت ہیں وہ ان کو دیں جو استطاعت والے نہیں ہیں، تاکہ ایک لیول جو نا وہ برقرار رہے، اور اتنی ایسا نہ ہو کہ بعد کے ہاتھوں میں مال اتنا ہے کہ وہ بہت ہی امیر ہیں اور بعد جو نا وہ غربت کی لائن سے بھی کم نیچے جو نا زندگی گزار رہے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. شیخ صاحب، زکوٰۃ کے حوالے سے آپ نے خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی، اور ایسا دیکھنے میں آیا اکثر کہ لوگ جب رمضان شریف یا زکوٰۃ کے دن پورے ہونے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لیتے ہیں. یعنی کہ اتنی ہم لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے فرائض سے بھی بہت دور نکل چکے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم پہ جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے. مالک رسما ہمیں دین سیکھنے کی اور اپنے معاملات جو ہے فرائض بالخصوص ہمیں فرائض پر ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب